بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مہینہ انتہائی عظمتوں اور برکتوں کا حامل ہے، بالخصوص اس کے ابتدائی 10 دن جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور اس کے پہلے 10 دنوں کو بڑا مبارک قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ بابرکت ایام ہیں جن کو قرآن پاک میں ایام معلومات کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ کو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وقت کو منتخب فرمایا اور ان میں 4 مہینوں کو منتخب فرمایا، اور ان میں زیادہ پسندیدہ ماہ ذی الحج ہے، اور اس ماہ میں بھی سب سے بڑھ کر پسندیدہ اس کے ابتدائی 10 روز ہیں۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فجر تو ہر شخص جانتا ہے، یعنی صبح، اور یہ مطلب بھی ہے کہ بقرہ عید کے دن کی صبح، اور یہ مراد بھی ہے کہ صبح کے وقت کی نماز، اور پورا دن، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ شعب الایمان کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 10 راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر سے مراد عید الاضحیٰ کے 10 دن ہیں، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تکمیل دین کا اعلان بھی اسی عشرے میں ہوا ہے۔ ایک بار ایک یہودی عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ وہ آیت ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت جمعے کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور تمام مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ یہ یوم عرفہ کے بعد ہی اگلے دن عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو نجات دے کہ ان کی تعداد ان سے زیادہ ہو جن کو یوم عرفہ دوزخ سے نجات دی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل نہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن افضل ہیں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہیں، اور اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر فخر کرتا ہے، اور ان سے فرماتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو،
کہ پراگندہ سر اور گردآلود دھوپ کھاتے ہوئے دور دور سے میری رحمت کی امید لیے حاضر ہوئے ہیں، تو عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہوئے کسی دن میں دیکھے نہ گئے۔ بقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس عرفہ کے دن کرتا ہے، کیونکہ اس دن وہ اللہ پاک کی رحمت کا نزول اور انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا مشاہدہ کرتا ہے۔ البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑی شے دیکھی تھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم بدر کو اس نے کیا دیکھا تھا؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کی صفیں درست فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم نہیں ہے، اور ان میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ عشرہ ذی الحج کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ذی الحج کے 10 دنوں میں، یعنی ابتدائی 9 دنوں میں سے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ عشرہ ذی الحج کے روزے، عاشورے کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام بیض کے روزے، اور فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز۔ عشرہ ذی الحج کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ذی الحج کے ان ایام کی راتوں میں سے ہر ایک رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اسے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ ہو اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ احادیث طیبہ میں ذی الحج کے 10 مبارک ایام کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: ناخن اور بال کاٹنے سے اعتراض کرنا۔ صحیح مسلم میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو
تو اسے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کثرت سے عبادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کی رات کی ساعتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی خیر طلب کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت عطا کر دی۔ ایک اور روایت میں ہے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا بدلہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزوں کا اہتمام کرنا۔ ذی الحج کے ابتدائی ایام میں روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ چنانچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرفہ کے روزے کا خصوصی اہتمام کرنا۔ عشرہ ذی الحج میں ایک دن عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا مبارک دن ہے، جس میں روزے کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کی کثرت کرنا۔ تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی، تحمید سے مراد اس کی حمد، تہلیل سے مراد کلمہ طیبہ کا پڑھنا، اور تکبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور عشرہ ذی الحج میں ان چاروں چیزوں کی کثرت کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان 10 دنوں میں تہلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح کی کثرت کیا کرو۔ بخاری شریف میں درج ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحج کے 10 دنوں میں بازار جا کر لوگوں کو تکبیر کی طرف توجہ دلانے کے لیے تکبیر کہا کرتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہا کرتے تھے۔ شب بیداری کرنا۔ عشرہ ذی الحج کی مبارک راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے، بڑی ہی بابرکت راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک راتوں کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ذی الحج کی ہر رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب عید کا خصوصی اہتمام کرنا۔ ابن ماجہ میں درج ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اس بنا پر بھی اہم ہیں کہ ان میں 10ویں ذی الحج کا دن سال بھر کے ایام سے افضل و ارفع ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ترین دن یوم نحر ہے یعنی 10 ذی الحج، پھر یوم القر یعنی 11 ذی الحج ہے۔ اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج کرام اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے۔
یا اس کو یوم ترویہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے اس کو یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 9ویں تاریخ کی رات پھر وہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن یعنی 9 ذی الحج کو عرفات میں حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، کیونکہ اسی روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عام مسلمان قربانی ادا کرتے ہیں۔ مذکورہ تمام احادیث مبارکہ اور واقعات سے عشرہ ذی الحج کے فضائل و برکات مکمل طور سے واضح ہو گئے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح و تہلیل میں اپنے اوقات گزارے، صدقات و خیرات کرے، اور ساتھ ہی ساتھ رات کے بیشتر اوقات کو عبادت الہی میں گزارے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔